اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو نمازی بھی ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اور پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے سفر کرے اور کہاں پہنچے؟ اس حرم میں، جس کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر۔ اور فرمایا گیا وہ شخص کعبہ سامنے، پھر حجر اسود اور دوسرے رکن میں مقام ابراہیم، یہ دونوں کے درمیان فصلی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کیا مقام ہے؟ حرم ہے، خانہ کعبہ حجر اسود ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم ہے، مقدس جگہ جہاں پر دعا رد نہیں کی جاتی، جہاں عبادت رد نہیں کی جاتی، جہاں پر ہر چیز جو ہے ملتی ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں فصلی، وہ نماز پڑھنے کے لیے اس مقام پہ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں فصامہ، صرف نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزدار بھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، اور اسی حالت میں یعنی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، اسے موت آ جائے۔ اب میں آپ سے سوال کروں، ایسا شخص جو خانہ کعبہ کے اندر ہو، سائیڈ میں مقام ابراہیم ہو، ایک سائیڈ خانہ کعبہ ہو، حجر اسود سامنے ہو، اور حالت نماز میں ہو، روزہ بھی رکھا ہو، اور اسی حالت میں موت آ جائے، کہاں جائے گا؟ ارے بولو، جنت میں جائے گا نا؟ بولیے۔ ہر کسی کا یہی عقیدہ ہے کہ ایسا شخص ایسے مقام پہ اور ایسی حالت میں انتقال ہوا کہ وہ سیدھا مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ مگر نبی فرماتے ہیں کہ حرم کعبہ میں ہے، کعبے کے سامنے ہے، مقام ابراہیم سامنے ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، حالت نماز بھی ہے، مگر اس کا معاملہ یہ ہے کہ دل میں بغض اہل بیت، دل میں بغض اہل بیت۔ تو سرکار فرماتے اگر ایسی حالت میں موت بھی آ جائے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایسی حالت میں اگر موت بھی آ جائے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں پر اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے۔ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت دل میں نہ ہو، تمہاری نماز کوئی کام کی نہیں، روزہ کوئی کام کا نہیں، حج کوئی کام کا نہیں، زکوٰۃ کوئی کام کی نہیں۔ یہ تمہارے اعمال ایمان لانے کے بعد ہے، مگر ایمان یہ حب اہل بیت کا نام ہے، ایمان حب اہل بیت کا نام ہے۔